نہج البلاغہ سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ فتجلی لہم سبحانہ فی کتابہ، فتجلی لہم سبحانہ فی کتابہ من غیر ان یکونوا رأوہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں تجلی فرمائی ہے. یہ تجلی رب ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات کو لوگ دیکھیں. اس کی تجلی قرآن مجید میں موجود ہے. دوسرے الفاظ جو معصوم سے منقول ہوئے وہ یہ ہے کہ لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلقت کے لیے تجلی فرمائی ہے اپنے کلام میں. اللہ سبحانہ وتعالی نے تجلی فرمائی ہے اس کلام میں. اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، قرآن سے غافل نہ ہوں. ہم سب قرآن مجید کی طرف سے بہت غفلت برتتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کا ایک ایک فقرہ، قرآن مجید کا ایک ایک سورہ اب بھی معجزے دکھاتا ہے ہر اعتبار سے. علمی مشکلیں حل کرتا ہے، عملی مشکلیں حل کرتا ہے، مدد کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. یہ قرآن، یہ کلام حق، یہ کلام حق دشمن کے مقابلے میں انسان کو قوت عطا کرتا ہے. یہی سورہ مبارکہ یاسین اس طرح انسان کی حفاظت کرتا ہے، یہ سورہ جیسے زرہ انسان کو میدان جنگ میں بچاتی ہے. ایک سپاہی، ایک فوجی، ایک جنگجو، ایک رزمکار میدان رزم میں، جنگاہ میں جاتا ہے، تیر و تبر و تلوار اور اسلحوں کے درمیان میں اسلحہ زرہ پہن کے جاتا ہے، سر سے پیر تک آہنی زرہ، فولاد کی زرہ پہن کے جاتا ہے، سر پہ خود رکھتا ہے اور پورے جسم کو اپنی زرہ سے محفوظ رکھتا ہے. جس طریقے سے ایک زرہ انسان کو میدان جنگ میں بچاتی ہے، اسی طرح سورہ مبارکہ یاسین انسان کو بچاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم کو بچاتی ہے، انسان کی عزت کو بچاتی ہے، آبرو کو بچاتی ہے، جسم کو بچاتی ہے، جسم اور روح دونوں کی حفاظت کرتی ہے. اس سے غافل نہ ہو. لوگ مشکلات لے کر آتے ہیں، اپنی دن رات مشکلات لے کر آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین روزانہ 24 گھنٹے میں ضرور تلاوت کریں. اور زیادہ بہتر یہ ہے، افضل ترین طریقہ یہ ہے، نماز صبح کے بعد تلاوت کریں، نماز مغرب کے بعد تلاوت کریں، نماز عشاء کے بعد تلاوت کریں. لیکن نماز صبح کے بعد تلاوت زیادہ افضل ہے سورہ یاسین کی. اگر ایک بار دن میں کریں، ایک بار رات میں کریں، وہ بھی بہتر ہے. اور جب بھی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد اسے ہدیہ کر دیں حضرت صاحب الزمان عجل اللہ. یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک اصول ہے، سمجھا بوجھا اصول ہے، ایک معاشرتی قانون ہے، ایک اخلاقی قانون ہے، جبلتوں میں آ گیا ہے وہ ہماری. ہم کسی کو کچھ ہدیہ دیں تو وہ پلٹ کے کسی موقع پہ ہمیں ہدیہ ضرور دیتا ہے. ہم کسی کو سلام کریں تو وہ پلٹ کے ہمیں سلام ضرور کرتا ہے. ہم کسی کو دعا دیں وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے. یہ اصول ہے اخلاقی. اگر روزانہ ہم یہ سعادت حاصل کریں کہ ایک معنوی تحفہ اپنے آقا کی خدمت میں پیش کریں تو وہ سخی ہیں، وہ سخی ہیں، وہ قادر ہیں، وہ عالم ہیں، وہ سخی ہیں. ہم تو نادار ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے انہیں کچھ دینے کا حوصلہ ظاہر کریں گے تو وہ ہمیں کس قدر سرفراز فرمائیں گے. ان سعادتوں سے محروم نہ رہیں. قرآن سے اور اہل بیت سے دونوں سے برابر کی وابستگی رکھیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے ہم سب کے سروں پر، وہ برابر تاکید فرماتے ہیں کہ ثقلین سے وابستہ رہو. ثقلین قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرو، امام کی خدمت میں ہدیہ کرو. تلاوت کرو گے تو قرآن سے وابستگی ہوگی، ہدیہ کرو گے ان کو تو وہ عطرت سے وابستگی ہوگی. ایک ہی وقت میں دونوں سے وابستگی، ایک ہی وقت میں دونوں سے وابستگی ہوگی. اس وابستگی سے غافل نہ ہوں. پروردگار، پھر میں دعا کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو پروردگار امت قرآن کے افراد میں قرار دے انشاءاللہ.
وہ امت قرآن جسے امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے امت قرآن فرمایا.